بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، جب ہم اپنے کسی عزیز کو یا محلے دار کو کسی کو بھی فوت ہونے کے بعد، کفن دفن کے بعد، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جب ہم قبر میں دفنا کر آ جاتے ہیں تو یہ ہرگز مت سوچیں کہ اب وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اور وہ اس دنیا کے حالات سے بے خبر ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ ہم سے بہتر سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ وہ مشہور واقعہ غزوہ بدر والا، جب حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد جتنے بھی مشرکین تھے جو مارے گئے تھے، تقریباً 70 کے قریب، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا، تو حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہہ کر ان کو ایک کنویں میں پھینک دیا۔ پھر ان سے مخاطب کچھ ہوئے، کچھ بیان کیا، تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو مر چکے ہیں، یہ کیا سنیں گے؟ تو حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ مر گئے ہیں لیکن یہ زندوں سے بہتر سن سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک واقعہ ہے جس کے بارے میں حضرت سیدنا ابو حمزہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا ابو مسرخی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں جہاد کے لیے گیا تو میرا گزر ملک شام کے ایک قلعے کے قریب سے ہوا جس کا دروازہ بند تھا۔ دروازے کے ساتھ ایک ہی قبر تھی۔ رات ہو چکی تھی، لہٰذا میں نے یہیں رات گزارنے کا فیصلہ کیا اور قبر کے قریب لیٹ گیا۔ میں سویا ہوا تھا کہ ایک غائبی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے امیمہ تو ہمارے پاس آ، اے امیمہ تو ہمارے پاس آ، اللہ عز و جل تجھ سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کرے۔ آواز سن کر میں خوف زدہ ہو گیا اور نماز پڑھنے لگا۔ پھر جب صبح کا اجالا پھیلنے لگا تو میں دوبارہ سو گیا۔ جیسے ہی میری آنکھ لگی تو میں نے پھر وہی آواز سنی، اے امیمہ ہمارے پاس آ، اللہ عز و جل دونوں حالتوں میں تجھ سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کرے۔ ہماری قبروں کے اندھیرے سے تعجب نہ کر، تو مٹی کے نیچے ہمارے پاس آ جا۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا، قلعے کے دروازے کی طرف دیکھا، وہ کھل چکا تھا اور لوگ ایک جنازہ لیے آ رہے تھے۔ ان کے آگے ایک بوڑھا شخص تھا۔ میں نے اس سے کہا، یہ جنازہ کس کا ہے؟ تو اس بوڑھے شخص نے کہا، یہ میری بیٹی کا جنازہ ہے۔ میں نے کہا، اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، اس کا نام امیمہ ہے۔ میں نے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ قبر کس کی ہے؟ تو اس بوڑھے شخص نے کہا، میرے بھتیجے کی ہے، یہ میری بیٹی کا شوہر تھا، فوت ہو گیا تو ہم نے اسے دفنا دیا، اب میری بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا ہے، ہم اسے دفن کرنے آئے ہیں۔ میں نے جب یہ سنا تو وہاں موجود لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتایا جو میں نے رات کو 2 مرتبہ سنی تھی اور صبح کو بھی سنی تھی۔ لوگ یہ سن کر حیران رہ گئے۔ تو محترم سامعین کرام، اسی طرح حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اسی حکایت کی نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مردے زندوں کے احوال جانتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا محمد بن عباس وراق رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک شخص اپنے والد کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا۔ راستے میں دوام یعنی سیب کی طرح سرخ رنگ کے پھلوں والے خاص درخت کے پاس اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بیٹا اسے اس درخت کے قریب ہی دفنا کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد جب اس نوجوان کا گزر اس درخت کے قریب سے ہوا تو اپنے والد کی قبر پر نہ ٹھہرا، یکا یک ہاتف غیبی کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ فضا میں آواز گونجنے لگی، میں نے تجھے رات کے وقت دوام کے درخت کے قریب سے گزرتے ہوئے پایا، تجھ پر لازم ہے کہ دوام والے سے گفتگو کر۔ دوام کے درخت کے قریب ایک شخص رہتا ہے، کاش تو اس کی جگہ ہوتا، کچھ دیر دوام والے کے پاس ٹھہر اور اسے سلام کر۔ تو محترم سامعین کرام، یقیناً جو انتقال کر گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، قبروں والے جو اب عالم برزخ کے اندر ہیں، وہ
دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، ان کو محسوس ہو جاتا ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے قبر کے قریب سے کون گزر رہا ہے، یا کہ کس کا وقت اب قریب آ گیا ہے۔ اور بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ پیغام رسانی بھی کرتے ہیں، خواب کے اندر کسی کو پیغام دے دیتے ہیں یا کسی غیبی آواز کے ذریعے۔ تو اسی طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جمعے کے روز جن کے والدین فوت ہو جاتے ہیں یا گھر والے اہل و خانہ میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو جمعے کے دن ان کی ارواح کو لٹایا جاتا ہے کہ وہ ان کے گھروں کے احوال دیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے روز جن کے والدین فوت ہو جاتے ہیں ان کی اولاد کے اعمال ان کے والدین کو پیش کیے جاتے ہیں جو فوت ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ جو ہمارے فوت شدگان ہیں ان کو یاد کرنے اور ان کو ایصال ثواب کرنے والا بنائے، ان کی قبروں پر جانے والا بنائے اور فیتہ خوانی کرنے والا بنائے، ان کو ہمیشہ یاد رکھنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک ہمیں اپنی بندگی کے ساتھ ساتھ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے، اور اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔